پہلا پارہ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ بھی مکی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو بتا سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جن پر تو غصہ ہوا اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ سورۃ البقرہ، یہ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب نہیں ہے کوئی شک اس میں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہے تجھ پر، اور اس پر بھی جو اتارا گیا ہے تجھ سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید کے بارے میں بتایا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد لوگوں کی 3 اقسام بتائیں۔ پہلی قسم مومنین کی ہے، جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جن کی کچھ صفات بیان فرمائیں۔ پھر اس کے بعد دوسری قسم کفار کی، جو اس پر ایمان نہیں لاتے اور اس کا انکار کرتے ہیں کھل کر۔ تیسری قسم منافقین کی ہے، جو زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دل میں کفر چھپاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی صفات بیان فرمائی، علامات بیان فرمائی۔ تو یہ پہلا گروہ ہے۔ 3 گروہوں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا گروہ مومنین کا، دوسرا کفار کا، اور تیسرا منافقین کا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ واولئک ھم المفلحون، اور وہی ہیں فلاح پانے والے۔ تو یہ مومنین کا گروہ ہوگا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، خواہ تو ڈرائے ان کو یا تو نہ ڈرائے ان کو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگائی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ دوسرے گروہ کا ذکر ہوا، جو گروہ کفار کا۔ اب آگے آ رہا ہے تیسرا گروہ منافقین، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ زیادہ تفصیل بتائی، اس لیے کہ ان کا پہچاننا ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ زبان سے ایک ہوتے ہیں اور دل سے ایک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کی علامات تفصیل سے بتائیں تاکہ مسلمان دھوکے میں نہ آئیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، اور وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی شک کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، بس زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے بیماری میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے
بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، جان رکھو بے شک وہی مفسد ہیں اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگوں نے ایمان لایا ہے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اس طرح جس طرح بیوقوفوں نے ایمان لایا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، جان لو بے شک وہی بیوقوف ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ایمان لایا تو کہتے ہیں ہم نے بھی ایمان لایا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ پہنچتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف یعنی اپنے سرداروں کی طرف، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ مذاق کرتا ہے ان سے اور ڈھیل دیتا ہے ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم، بس کامیاب نہیں ہوئی ان کی تجارت۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ نہیں ہیں ہدایت یافتہ۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس کی مانند ہے جس نے سلگائی آگ۔ فلما اضاءت ما حولہ، پس جب اس نے روشن کیا اس کے اطراف و اکناف کو، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے چھین لی ان کی روشنی، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیریوں میں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ لوٹ نہیں سکتے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا بارش کی مانند آسمان سے جس میں اندھیریاں ہیں اور کڑک ہے اور بجلی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں چنگھاڑ کی وجہ سے موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی نگاہوں کو۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی وہ روشنی کرتی ہے ان کے لیے تو وہ چلتے ہیں اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا اور اگر اللہ چاہے تو ضرور لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں دو مثالیں بیان کی ہیں منافقین کے لیے۔ پہلی مثال تو ان منافقین کے لیے جو پکے منافق ہیں، جن کے اندر جو ہے ایمان کی کوئی امید نہیں ہے، جن کے ایمان لانے کی، پکے کافر ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کی اللہ نے روشنی چھین لی ہے اور یہ اندھے گونگے اور بہروں کی طرح، تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو دوسرے جو ہے وہ ہیں ایسے منافقین ہیں کہ جن میں ایمان کی ادنا سا رمق موجود ہے، کہ اگر ہو سکتا ہے کہ اگر وہ توبہ کریں اور رجوع کریں تو ان کے ایمان کی امید ہے، تو تھوڑی سی رمق ان میں موجود ہے۔ اسی لیے ان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ایسے ہیں جیسے کہ جو ہے کوئی اندھیری رات میں بارش ہو رہی ہے، تیز بجلیاں کڑک رہی ہیں وغیرہ، تو خوف کے مارے جو ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ جو ہے نا اس سے کوئی ان کو فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھ ان کے چھین لے، یعنی پہلوں کی طرح ان کا پہلے جو منافقین گروہ ہے پکے منافقوں ان کی طرح حال ہو جائے کہ ان کے جو ہے نا وہ اندھے گونگے اور بہرے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ابھی تھوڑی سی
رمق باقی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ توبہ نہیں کریں گے ہو سکتا ہے کہ پھر یہ جو چھوٹی سی ٹمٹماتا ہوا ایمان ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کانوں اور ان کے آنکھوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ منافقین کے نفاق کے حساب سے دو مثالیں ہیں، ایک پہلی مثال پکے منافقوں کے لیے ہے، اور دوسری مثال ان منافقوں کے لیے ہے کہ جن کے اندر تھوڑی سی ابھی ہلکی سی ایمان کی رمق باقی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں عبادت کرو تمہارے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پس نکالا اس کے ذریعے سے پھلوں کو رزق کے طور پر تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس تم نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جسے ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر، یعنی اس قرآن کے بارے میں جسے ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جسے ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ کوئی صورت اس کی مثل، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو تمہارے اپنے شرکا کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، یعنی قرآن کی جیسی کوئی صورت نہ بنا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے، یعنی تمہارے یہ بس کی بات نہیں ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور تو بشارت دے ان کو جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیا نیک، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ، جب کبھی وہ رزق دیے جائیں گے اس میں سے کسی پھل کا بطور رزق، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، تو کہیں گے یہی ہے وہ جو رزق ہمیں دیا گیا تھا اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جبکہ وہ دیے جائیں گے اس سے ملتا جلتا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جبکہ وہ دیے جائیں گے اس سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان میں جوڑے ہیں پاک صاف، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے اوپر والی کسی چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے اہل ایمان، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے کافر، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال سے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ گمراہ نہیں کرتا اس کے ذریعے مگر صرف فاسقوں ہی کو۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو پکا کر لینے کے بعد، ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، اور وہ کاٹتے ہیں اس کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے جس کے بارے میں کہ جوڑا جائے اسے، ويفسدون في الارض، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ،
کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اسی نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہی موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم، پھر وہی زندہ کرے گا تمہیں، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ جو زمین میں ہے سب کچھ، ثم استوى الی السماء، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پس برابر بنایا ان کو 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں اس کو جو فساد کرے گا اس میں اور بہائے گا خون، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی فرشتوں نے یہاں پر جو کہا یہ اللہ تعالیٰ کے سے اس کی حکمت جاننا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے حکمت جاننا چاہ رہے کہ اللہ تیری کیا حکمت ہے کہ تو ایسوں کو زمین میں جانشین بنائے گا، خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کریں گے اور خونریزی کریں گے۔ یعنی اعتراض نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض، فرشتے کبھی بھی اعتراض نہیں کرتے، لیکن وہ ان کے کہنے سے وہ اللہ کی اس حکمت کو جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا حکمت ہے کہ تو جو ہے نا ان کو زمین میں خلیفہ بنا رہا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور اس نے سکھایا آدم کو نام تمام چیزوں کے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے، پیش کیا ان کو یعنی ان چیزوں کو پیش کیا، آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پھر کہا بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا تیری ذات پاک ہے، نہیں ہے علم کوئی علم ہم کو مگر اتنا ہی جو تو نے ہم کو سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی بہت علم والا بہت حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہا اے آدم بتا دے ان کو ان چیزوں کے نام۔ فلما انباہم باسمائہم، پس جب اس نے بتا دیا ان کو ان کے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی چھپی باتوں کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے بفراغت، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور قریب نہ جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس کے بارے میں، یعنی اس درخت کے بارے میں، یعنی اس درخت کے ذریعے سے اس نے جو ہے نا ان کو بہکایا، کہا کہ جو ہے نا اس درخت کا پھل کھاؤ، اگر تم اسے کھاؤ گے تو جو ہم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کی تمہیں عطا ہو جائے گی وغیرہ، ان کو بہکایا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس اس نے بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس کے بارے میں۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پس نکال دیا ان دونوں کو اس میں سے جس میں وہ دونوں تھے، تو ان سے وہ نافرمانی سرزد ہو گئی شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اور وہ جنت کا لباس بھی ان سے اتر گیا اور ان کو اس نے جو ہے نا شیطان نے بہکا کر جنت سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور کچھ ساز و سامان ہے ایک مقررہ وقت تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، بس توجہ فرمائی اس پر، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ کلمات سکھائے، وہ کلمات انہوں نے پڑھ کر اللہ سے توبہ کی
معافی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور ان کلمات کا ذکر جو ہے سورہ اعراف کے اندر آیا، وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ کا کرم ہے آدم علیہ السلام پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی نافرمانی ہوئی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو معاف فرما دی، لیکن شیطان کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، والعیاذ باللہ۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، پس سیکھے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، پس توجہ فرمائی اس پر۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا اتر جاؤ اس میں سے تم سب۔ فإما يأتينكم مني هدى، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن تبع ہدایا، پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غم کریں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے عطا کی تھی تم کو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم پورا کرو میرے عہد کو۔ اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تم سے کیے گئے عہد کو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے بس ڈرو مجھ سے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جسے میں نے اتارا ہے، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم نہ ہونا سب سے پہلے کفر کرنے والے اس کے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھی سے پس ڈرو مجھ سے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور تم نہ ملاؤ حق کو باطل سے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کو، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ البتہ بھاری ہے مگر عاجزی اختیار کرنے والوں پر۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے عطا کی تھی تم کو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تھی تم کو دنیا والوں پر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہیں قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی فدیہ۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے۔ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ چکاتے تھے تم کو برا عذاب۔ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ ذبح کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں ایک آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے نجات دی تم کو۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد، اس حال میں کہ تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو اس کے بعد شاید کہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فرقان شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے،
یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجل، تمہارے اپنے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، فتوبوا الی باریکم، پس تم توبہ کرو تمہارے خالق کی طرف، فاقتلوا انفسکم، پس قتل کرو اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس، فتاب علیکم، پس اس نے توجہ فرمائی تم پر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحیم ہے۔ تو اصل میں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو بعد میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، ان کو ڈانٹا تو انہوں نے توبہ کی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کے لیے توبہ قبول اس طرح فرمائی کہ ان سے حکم دیا گیا ہے کہ سارے جمع ہو جائیں اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتا، قتل کرنے لگے ایک دوسرے کو اندھیرے۔ تو اس کے بعد کئی لوگ جو ہے نا ان کے اندر کیا ہو گئے، مارے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس طریقے سے ہو تو ساری میری قوم ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کیا، رکنے کا حکم دیا۔ اب یہ سب کی طرف سے توبہ ہو گئی، جو ہے نا، جو مارے گئے اور جو بچ گئے، سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اس طریقے سے قبول فرمائی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بس پکڑ لیا تم کو چنگاڑ نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے اٹھایا تم کو تمہاری موت کے بعد شاید کہ تم شکر کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تھا تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من و سلویٰ، یعنی یہ جب وادی تیہ میں وہ بھٹک رہے تھے، سمجھے نا، راستہ نہیں ملتا تھا صحرا میں، جب سمندر سے نجات پا لی انہوں نے، فرعون سے نجات پا لی، آگے گئے، تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ جب ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس میں داخل ہو جاؤ اس شہر میں، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی وہاں تو بہت طاقتور قوم رہتی ہے، جس کا ذکر یہ تفصیل سے سورہ مائدہ کے اندر آیا، وہاں تو بہت طاقتور قوم ہے، ہم ہرگز نہیں جائیں گے، تو جا اور تیرا رب جاؤ، لڑو جنگ کرو، پھر جیت کے آؤ تو پھر بعد میں ہم داخل ہوں گے۔ تب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان پر سزا کے طور پر سزا دی کہ وہ 40 سال تک وہ صحرائے تیہ کے اندر گھومتے رہتے، انہیں راستہ نہیں ملتا تھا۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی اس سزا کے مرحلے میں بھی ان پر انعام کیا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، من و سلویٰ کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تھا تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من و سلویٰ۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے بطور رزق دی ہیں تم کو۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، بس کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، رغداً بفراغت، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حطہ یعنی معاف کر دیں ہم کو، اس کا معنی نغفر لکم خطایاکم، تو ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے محسنین کو۔ فبدل الذین ظلموا، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا غیر الذی قیل لهم، بات کو اس کے علاوہ جو کہی گئی تھی ان کے لیے، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، پس ہم نے اتارا ان پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے بسبب اس کے کہ وہ فسق کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا مار تیرے عصا کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس پھٹ پڑے اس سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تحقیق جان لی تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ، کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم نہ پھرو زمین میں مفسد بن کر۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پس تو دعا کر ہمارے لیے تیرے رب سے، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس میں سے جس کو اگاتی ہے زمین، مِن بَقْلِهَا یعنی اس کی ترکاریاں، وَقِثَّائِهَا اور اس کی ککڑیاں، وَفُومِهَا اور اس کے گیہوں، وَعَدَسِهَا اور اس کی دالیں، وَبَصَلِهَا
اور اس کی پیاس۔ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا کیا تم چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے یعنی کمتر ہے، بالذی هو خیر بدلے میں اس کے جو بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا، اترو کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تو بے شک تمہارے لیے وہاں وہ ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ماری گئی ان پر ذلت اور مسکنت۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ پلٹ پڑے اللہ کے غصے کے ساتھ۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کا۔ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارى، والصابئین اور ستارہ پرست۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جس نے بھی ایمان لایا اللہ اور یوم آخر پر، وعمل صالحا، اور عمل کیا نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے قوت سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو بھی اس میں ہے شاید کہ تم پرہیزگار بنو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم پلٹ گئے اس کے بعد سے، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو ضرور تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق تم جان چکے ہو ان کو جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے ہفتے کے دن میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پس ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ بندر ذلیل۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے بنا دیا اس کو عبرت، یعنی اس سزا کو ہم نے بنا دیا عبرت، لما بین یدیہا، ان کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے، وما خلفہا، اور جو اس کے پیچھے ہیں یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور ایک نصیحت متقیوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کیا تو کرتا ہے ہم سے مذاق؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا تو دعا کر ہمارے لیے تیرے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہو۔ قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون، کہا بے شک وہ کہتا ہے کہ یقیناً وہ ایک گائے ہو، نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا، جوان ہو اس کے درمیان، پس کرو وہ جو تم حکم دیے جاتے ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، انہوں نے کہا تو دعا کر ہمارے لیے تیرے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، کہا بے شک وہ کہتا ہے کہ یقیناً وہ ایک گائے ہے، یقیناً وہ گائے ہو پیلی، فاقع لونها گہرا ہو رنگ اس کا، تسر الناظرین اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا تو دعا کر ہمارے لیے تیرے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائیں مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم انشاءاللہ البتہ ہدایت پانے والے ہیں۔ قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، کہا بے شک وہ کہتا ہے کہ بے شک وہ ایک گائے ہو، نہ کام کرنے والی کہ جوتتی ہو زمین کو اور نہ پانی پلاتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہو نہ ہو کوئی دھبا اس میں۔ قالوا الآن جئت بالحق، وہ بولے اب تو لایا ہے حق کو۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پس انہوں نے ذبح کیا اس کو
اور وہ قریب تھے کہ نہ کرتے۔ تو یہ نیچے حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ کوئی بھی گائے لے کر ذبح کرتے تو ان کے لیے کافی ہوتا، لیکن یہود نے سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔ اسی لیے غیر ضروری سوال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ سوال ایسے ہونا چاہیے جس کا مقصد کیا ہو، عمل کرنے کی نیت سے سوال ہو، یہ سوال درست ہے۔ باقی ان لوگوں نے جو سوال یہاں پر کیے تھے وہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے وہ الٹے پلٹے سوالات کر رہے تھے، اور جیسا بھی سوالات کرتے تھے الٹا ان کے اوپر اور سختی ہوتی جاتی تھی۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، بس انہوں نے ذبح کیا اس کو اور وہ قریب تھے کہ نہ کرتے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا تھا ایک جان کو پھر جھگڑا کرنے لگے اس میں۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جس سے تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا مارو اس کو اس کے بعض حصے سے، یعنی بنو اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، اب قاتل کو انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا، سب ایک دوسرے پہ الزام دھر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ گائے ذبح کرو، اور گائے کا ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑے سے اس کو مارو مردے کو، تو وہ اٹھ کے جو ہے نا بتائے گا کہ کس نے اسے قتل کیا۔ تو تب انہوں نے جو ہے نا یہ عجیب عجیب جو ہے نا سوالات کیے ہر مرتبہ۔ تو اس کے بعد پھر بعد میں جو ہے نا انہوں نے جب گائے ذبح کی اور اس کے بعد اس کا ایک ٹکڑا لے کر اس کو مارا تو وہ اٹھ کے بیٹھا اور اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گئے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا مارو اس کو اس کے بعض حصے سے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، شاید کہ تم سمجھو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر سخت ہوئے تمہارے دل اس کے بعد۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پس وہ ہیں پتھر کی مانند یا اور زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض وہ ہیں پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں کہ البتہ پھوٹتی ہیں ان میں سے نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ البتہ پھٹتے ہیں تو نکلتا ہے ان میں سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے بعض البتہ گر پڑتے ہیں اللہ کی خشیت سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، پس کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے، یعنی تمہارے کہنے سے؟ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے کہ تم کیا امید رکھتے ہو، توقع کرتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے تمہاری دعوت سن کر ایمان لائیں گے؟ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا پس تم امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے کہنے کی وجہ سے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جبکہ یقیناً ایک فریق ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، وہ سنتے تھے اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر تحریف کر ڈالتے تھے اس میں بعد اس کے کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا تھا۔ وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے تھے، یعنی یہ خود اپنے کتاب میں جس پر ایمان رکھتے ہیں اس کے اندر یہ جانتے بوجھتے تحریف کرتے تھے۔ تو ایسوں کے بارے میں کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ایمان لایا تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب پہنچتے ہیں ان میں سے بعض کی طرف، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے وہ جسے کھولا ہے اللہ نے تم پر، لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ حجت کریں تم سے اس کے ذریعے تمہارے رب کے پاس۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا بس تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، اور کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے وہ جسے وہ چھپاتے ہیں اور وہ جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں کتاب کو سوائے چند خواہشات کے، اور وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ فویل للذین یکتمون الکتاب بأیدیہم، بس ہلاکت ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ خریدیں اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، بس ہلاکت ہے ان کے لیے بسبب اس کے جسے لکھا ہے ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے بسبب اس کے جو وہ کماتے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ
سوائے چند دنوں کے گنے چنے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہہ دے کہ تم نے لیا ہے اللہ کے پاس کوئی عہد، فلن یخلف اللہ عہدہ، تو ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے عہد کے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ بلا من کسب سیئہ، کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی، واحاطت بہ خطیئتہ، اور گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤں نے، فاولئک اصحاب النار، تو وہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیا نیک، اولئک اصحاب الجنہ، وہ اہل جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے لیا بنو اسرائیل سے پکا وعدہ، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو گے مگر صرف اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، وذی القربى، اور رشتہ داروں، والیتامى، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پلٹ گئے سوائے چند کے تم میں سے، وانتم معرضون، اس حال میں کہ تم منہ پھیرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ، لا تسفكون دماءکم، کہ تم نہیں بہاؤ گے اپنا خون آپس میں، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم نہ نکالو گے اپنی ہی جانوں کو اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم اپنی ہی جانوں کے مطلب یعنی بنو اسرائیل کے لوگوں کو تم نہیں نکالو گے، اپنے ہی لوگوں کو نہیں نکالو گے، کہ جب اپنے ہی بھائیوں کو وہ نکالے گا، اپنی قوم قبیلے والوں کو نکالے گا تو گویا خود کو نکال رہا۔ ولا تخرجون انفسکم، اور تم نہ نکالو گے اپنی ہی جانوں کو اپنے گھروں سے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اقرار کیا اس حال میں کہ تم گواہی دیتے تھے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی ہو کہ تم قتل کرتے ہو اپنی ہی جانوں کو، وہ تو اپنی ہی جانوں کو یعنی دوسرے یہودیوں کو، یہودی ہو کر تم دوسرے اپنے ہی یہودی بھائیوں کو قتل کرتے تھے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی ہو کہ تم قتل کرتے ہو اپنی ہی جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک فریق کو تم میں سے ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم باہم مدد کرتے ہو ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن یأتوکم اسارا تفادوہم، اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو تم فدیہ دیتے ہو ان کی رہائی کے لیے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام ہے تمہارے اوپر ان کا نکالنا ہی۔ یعنی یہ کیا کرتے تھے، یہودیوں میں سے اپنی مرضی سے کسی بات پر عمل کرتے تھے اور کسی بات پر عمل نہیں کرتے تھے، تو مثلا ان کے اوپر جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرنا، یہودی آپس میں، کیونکہ وہ اس وقت اپنے زمانے میں مسلمان تھے، تو آپس میں ایک دوسرے سے قتل کرنا ان کے اوپر حرام تھا، اسی طرح ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالنا، جلا وطن کرنا ان کے اوپر حرام تھا، لیکن یہ کیا کرتے تھے، قتل بھی کرتے تھے اور اپنی قوم اور قبیلے والوں کو ان کے گھروں سے نکال کر جلا وطن کر دیتے تھے، اور گرفتار بھی کر دیتے تھے۔ جب اس کے بعد کیا کرتے تھے، جب وہ کسی کو گرفتار کر لیتے تھے تو کہتے تھے، کوئی یہودی گرفتار ہو جاتا تھا تو کہتے تھے کہ جو ہے نا یہ ہمارا بھائی ہے، چلو پیسے جمع کرو، اس کو جو ہے نا فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے۔ کہتے ہمارے اللہ تعالیٰ نے تورات میں ہم سے عہد لیا ہے کہ جو ہے نا یہودی اگر گرفتار ہو جائے تو اس کو چھڑا لینا چاہیے، تو اس کو چھڑا لیتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، اور پھر ادھر اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے تھے، تو اپنی مرضی سے کچھ پہ عمل کرتے تھے، کچھ کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور تو اللہ کہتے ہیں وَإِن یَأْتُوکُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو تم فدیہ دیتے ہو ان کی رہائی کے لیے، حالانکہ وہ حرام کیا ہوا تھا تم پر ان کا نکالنا ہی۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا پس تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر اور تم انکار کرتے ہو بعض کا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، بس کیا بدلہ ہے ان کا جو ایسا کرتے ہیں تم میں سے مگر رسوائی دنیاوی زندگی میں۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے سخت ترین عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدی ہے دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، بس نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب کو۔ ولا هم ینصرون، اور نہ مدد کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ یقیناً ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے بھیجا اس کے پیچھے رسولوں کو۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے دی تھی عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مدد کی تھی اس کی
روح القدس کے ذریعے یعنی جبریل کے ذریعے افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، کیا بس جب کبھی لایا تمہارے پاس کوئی رسول وہ جس کو پسند نہیں کرتی تھی تمہاری جانیں، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم بس ایک فریق کو تم نے جھٹلایا، وفریقا تقتلون اور ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، یعنی یہودی فخر کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، یعنی ہمارے اوپر دوسروں کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا، تم کچھ بھی کر لو ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، تمہاری باتوں کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوگا، ہمارے دل کیا ہیں وہ غلافوں کے اندر بند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کوئی فخر، یہ فخر سے کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے، یہ ان کے اوپر کیا ہے اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون بس بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے فتح چاہتے تھے ان پر جنہوں نے کفر کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، بس جب آ گئی ان کے پاس وہ چیز جس کو وہ پہچان گئے تو انہوں نے انکار کیا اس کا۔ وہ اس سے پہلے فتح چاہتے تھے کافروں پر اس کے ذریعے، یعنی جاہلیت میں اسلام سے پہلے ان کے جو ہے مدینے کے اطراف، جو مدینے میں جو یہودی بستے تھے، یہودی قبائل، ان کے وہاں پر جو ہے مقامی عربوں سے جب ان کے کبھی جنگیں ہو جاتی تھی تو یہ ان کو ڈراتے تھے، یہودی ان عربوں کو ڈراتے تھے کہ جو ہے نا اب آخری نبی کے آنے کا وقت آ چکا ہے، آخری نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے، جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم کو عاد و ارم کی طرح کاٹیں گے۔ ہاں تو اس کے انتظار میں تھے اور کہتے تھے، اس کے ذریعے فتح طلب کرتے تھے کہ جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے اور تم کو شکست دیں گے اور عاد و ارم کی طرح تمہیں کاٹیں گے۔ لیکن جب وہ نبی آ گیا تو ان یہودیوں نے چاہیے تھا کہ پہلے ایمان لاتے، لیکن انہوں نے حسد اور ہر درمی کی وجہ سے انکار کر دیا، جبکہ وہی جو مدینے والے اوس اور خزرج تھے انہوں نے آپ کے اوپر ایمان لایا۔ وَإِذَا كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے فتح چاہتے تھے ان پر جنہوں نے کفر کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پس جب آ گئی ان کے پاس وہ چیز جس کو وہ پہچان گئے، کفروا بھی، تو انہوں نے انکار کیا اس کا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز ہے کہ جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ دیا اپنی جانوں کو، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ یہ کہ انکار کر دیں بما انزل اللہ، اس کا جسے اتارا ہے اللہ نے، بغیاً حسد کے سبب، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اتارتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ تو کس چیز کو کیوں انہوں نے انکار کیا؟ حسد کی وجہ سے۔ کس لیے حسد کیا؟ نسلی عصبیت کی وجہ سے، نسلی برتری کا احساس کہ بھئی ہم بنو اسرائیل افضل ہیں، یہ آخری نبی ہم میں سے آنا تھا، بنو اسماعیل میں سے کیوں آیا؟ اس حسد سے جو ہے نا انہوں نے جانتے ہوئے بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ پلٹ پڑے غضب کے ساتھ غضب پر، یعنی پہلے ہی جو وہ حرکتیں کر رہے تھے اس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو چکا تھا۔ اب جب انہوں نے آخری نبی کا بھی انکار کیا تو پھر ڈبل جو ہے نا کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا غصہ ان کے اوپر نازل ہوا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ پلٹ پڑے غضب کے ساتھ غضب پر۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ اس پر جسے اتارا ہے اللہ نے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے اسی پر جو اتارا گیا ہے ہم پر۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دے بس کیوں تم قتل کرتے رہے اللہ کے انبیاء کا اس سے پہلے اگر تم مومن ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ یقیناً آیا تھا تمہارے پاس موسیٰ نشانیوں کو لے کر۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد اس حال میں کہ تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا،
کہ پکڑو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے قوت سے اور سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور وہ پلائے گئے تھے اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت اپنے کفر کے سبب۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دے بہت برا ہے جس کا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دے اگر آخرت کا گھر تمہاری لیے خالص ہے اللہ کے پاس دیگر لوگوں کے علاوہ تو تم تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی بسبب اس کے جسے آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور البتہ ضرور تو پائے گا ان کو لوگوں میں سب سے زیادہ حریص زندگی پر۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی بڑھ کر۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک کہ زندگی دی جائے اس کو، کہ کاش زندگی دی جائے اس کو 1000 سال کی۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور نہیں ہے وہ چھٹکارا دلانے والا اس کو عذاب سے اتنی عمر کا دیا جانا، یعنی ان کی زندگی کی اتنی خواہش ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر والے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اگر 1000 سال کی بھی عمر مل جائے تب بھی جو ہے نا اس سے وہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دے جو بھی ہے دشمن جبریل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو بس بے شک اسی نے اتارا ہے اس کو تیرے دل پر اللہ کے حکم سے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے آگے ہے۔ وہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ تو یہودی کہتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارے اوپر جو ہے سخت احکام لے کر آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی علماء آئے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے، کہا کہ جو ہے نا ہم تمہارے سے کچھ سوالات کرتے ہیں، اگر صحیح جواب دو گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، وعدہ لیا کہ تم یہ کہ اگر میں جو جوابات دوں گا تو تم ایمان لاؤ گے۔ انہوں نے وعدہ لیا اور قسمیں کھائی۔ ایک سوال کی، پھر اللہ کے نبی نے سارے جوابات دیے تو انہوں نے سب جوابوں کی کہا کہ صحیح ہے، سارے جواب انہوں نے کہا، سارے جوابات کی انہوں نے تصدیق کی۔ آخر میں پوچھا کون سا فرشتہ تمہارے پاس وہی لاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل لاتا ہے۔ تو کہا یہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ خلاص ہم ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ جبریل ہمارا دشمن ہے، جبریل ہمارا فرشتوں میں ہمارا دشمن ہے، اس کے لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ بڑی ہردنم قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، کہہ دے جو ہے دشمن جبریل کا، تو بے شک اسی نے اتارا ہے اس کو تیرے دل پر اللہ کے حکم سے، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے۔ وہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اتارا ہے تیری طرف نشانیوں کو کھلی کھلی۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر صرف فاسق۔ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور کیا جب کبھی وہ عہد کرتے ہیں کوئی عہد تو پھینک دیتا ہے اس کو ایک فریق ان میں سے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تو پھینک دیا اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جس کو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان کی بادشاہی کے زمانے میں۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان نے، ولکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا، یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ جو اتارا گیا تھا مقام بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر۔ ہاروت اور ماروت اللہ کے دو فرشتے تھے،
ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقام بابل میں، جو عراق کے اندر ہے، تو مقام بابل میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی آزمائش کے لیے ان کو اتارا تھا۔ یہ دونوں فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے اور ان کو جادو سکھاتے تھے، لیکن جو بھی جادو سیکھنے کے لیے آتا تھا تو اس سے وہ پہلے خبردار کرتے تھے کہ دیکھو یہ حرام ہے، جادو سیکھنا اور جادو پر عمل کرنا حرام ہے اور کفر ہے، تو اس کے لیے مت سیکھو۔ لیکن اس کے باوجود بھی کوئی سیکھنا چاہتا تھا تو اس کو سکھا دیتے تھے۔ تو یہ کیا تھا، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ تو لیکن اس کے باوجود کہ وہ جو ہے نا ان کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے نا کفر ہے اور یہ حرام ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کو سیکھتے تھے، اور یہ ان کی دلوں کی سختی اور ان کی نافرمانی کی جو ہے نا ایک نشانی ہے یا دلیل ہے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ اتارا گیا تھا مقام بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے کہ بے شک ہم تو آزمائش ہیں۔ فلا تکفر، پس تو کفر نہ کر۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، پس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ چیز کہ وہ تفریق ڈال دیتے تھے جس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے اس سے کسی کو بھی مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز جو نقصان کرتی تھی ان کا اور فائدہ نہ دیتی تھی ان کو۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ یقیناً انہوں نے جان لیا تھا کہ ضرور جس نے بھی خریدا اس کو تو نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور ضرور بری ہے وہ چیز جس کے لیے بیچ دیا انہوں نے اپنی جانوں کو، کاش وہ جانتے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور بدلہ اللہ کے پاس بہتر ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ کہو راعنا اور کہو انظرنا اور سنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، مجلس میں اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی تو کہتے تھے راعنا، کہ ہمارا ذرا خیال کیجئے، یعنی آہستہ بولیے تاکہ ہمیں دوبارہ بولیے، ہمارا خیال کیجئے، راعنا ہماری رعایت کیجئے اردو میں ہے۔ تو اب یہ کیا کرتے تھے یہودی، اسی کلمے کو جو ہے نا اس طرح زبان سے کھینچ کر بولتے تھے کہ جس سے وہ ایک گالی بن جاتی تھی، تمہیں ویسا کہتے ہیں راعینا، ایسا کہتے تھے آگے یہودی جان بوجھ کر کرتے تھے۔ اس کے دو مطلب ہوتے، یا تو وہ کہتے تھے اے ہمارے چرواہے، یا پھر ان کی زبان میں اس کا معنی ہوتا تھا اے متکبر انسان، اور پھر اس طرح ہونا جان بوجھ کے ایسا کرتے تھے اور پیچھے جا کے ہنستے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ یہ لفظ استعمال نہ کرو، سمجھے نا، راعنا کا لفظ استعمال مت کرو، اور اس کے بدلے میں دوسرا لفظ انظرنا کہو۔ انظرنا یعنی ہمیں دیکھیے، یعنی ہمارا خیال کیجئے، وہی معنی ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم نہ کہو راعنا وقولوا انظرنا اور کہو انظرنا، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین میں سے کہ اتاری جائے تم پر کوئی خیر تمہاری رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو تو ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ اس کے لیے ہے اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال کیا گیا تھا موسیٰ سے پہلے سے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال کیا گیا تھا موسیٰ سے پہلے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو بدلے میں لے گا کفر کو ایمان کے پس تحقیق کو بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہا بہت سو نے اہل کتاب میں سے، لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا،
کہ کاش وہ لوٹا دیں تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر، حسدا من عند انفسہم، حسد کے سبب ان کے دلوں میں، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے حق، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، بس معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کسی بھلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، تو تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، اور انہوں نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہیں یا مگر وہی جنت میں، کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا کوئی سوائے ان کے جو یہودی ہیں یا نصارہ، یعنی یہ کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور نصرانیوں نے کہا کہ جنت میں صرف نصارہ جائیں گے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دے لے آؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کیوں نہیں؟ جس نے بھی جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اس حال میں کہ وہ نیکوکار بھی ہو، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غم کریں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہودیوں نے کہ نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور کہا نصارہ نے کہ نہیں ہے یہود کسی چیز پر۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا انہوں نے بھی جو علم نہیں رکھتے مثل ان کی بات کے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں کو کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کے نام کا، اور کوشش کی ان کو اجاڑنے میں۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، وہ نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے۔ لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب۔ فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، بس جدھر بھی تم پلٹو بس ادھر ہی اللہ کا قبلہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی وسعت والا بڑے علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ بنا لی ہے اللہ نے اولاد۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو یہی کہ کہتا ہے اس کو ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا انہوں نے جو علم نہیں رکھتے، لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کے کہنے کی طرح۔ تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے بیان کر دی ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے تجھ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے تجھ سے یہودی اور نہ نصارہ یہاں تک کہ تو پیروی کرے ان کے دین کی۔ قل ان هدى الله هو الهدى، کہہ دے بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے۔ ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، اور البتہ اگر تو نے اتباع کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آیا ہے تیرے پاس علم، تو نہیں ہوگا تیرے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسے کہ حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو بھی کفر کرتا ہے اس کا تو وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنو اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے عطا کی تھی تم کو، اور
یہ کہ میں نے فضیلت دی تھی تم کو دنیا والوں پر، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس سے کوئی فدیہ، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ نفع دے گی اس کو کوئی شفاعت، ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات سے، پس اس نے پورا کیا انہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، کہا بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے پیشوا۔ قال ومن ذریتی، کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، کہا نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں کو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مرکز لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور بنا لو مقام ابراہیم کو مصلی۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں پاک صاف رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا دے اس کو امن والا شہر، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے، مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان کو جنہوں نے ایمان لایا ان میں سے اللہ اور یوم آخر پر۔ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ، کہا اور جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو میں اس کو ساز و سامان دوں گا تھوڑا سا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں گھسیٹوں گا اس کو آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھا رہا تھا ابراہیم بنیادیں بیت کی اور اسماعیل بھی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب اور بنا دے ہم کو فرمانبردار تیرے لیے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت فرمانبردار تیرے لیے، وارینا مناسکنا، اور ہمیں سکھا ہماری عبادت کے طریقے، وتب علینا، اور توجہ فرما ہم پر، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحیم ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو پڑھے ان پر تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ تعلیم دے ان کو کتاب اور حکمت کی، ویزکیہم، اور پاک صاف کرے انہی، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، اور کون منہ موڑے گا دین ابراہیم سے مگر وہی جس نے نہ جانا اپنے ہی نفس کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا تھا اس کو، اور البتہ تحقیق ہم نے تو چن لیا اس کو دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوں میں سے ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس سے اس کے رب نے کہ فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور وصیت کی اسی کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، یعنی دین اسلام کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جب حاضر ہوئی یعقوب کو موت، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، تو انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے آبا و اجداد اور تیرے آبا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، ایک ہی معبود کی، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو ہدایت پا جاؤ گے، یعنی یہودیوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، اور نصرانیوں نے کہا کہ نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی
یہود یا نصارہ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دے بلکہ اختیار کرو دین ابراہیم کو یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھا مشرکوں میں سے۔ قولوا آمنا باللہ، کہو کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو کچھ اتارا گیا ہے ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس پر جو اتارا گیا تھا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اس پر جو کچھ دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس پر بھی جو دیا گیا تھا اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے درمیان، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر انہوں نے ایمان لایا جیسے کہ تم ایمان لائے ہو اس پر تو تحقیق و ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے پیٹھ پھیری، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پس وہ مخالفت میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہوگا تیرے لیے ان کے مقابلے میں اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اختیار کرو اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہہ دے کیا تم حجت کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد وہ سب یہودی تھے یا نصارہ؟ قل أأنتم أعلم أم اللہ، کہہ دے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے چھپایا گواہی کو اپنے پاس اللہ کی طرف سے، یعنی اس کے پاس جو اللہ کی طرف سے علم تھا، جو اس کے پاس گواہی دینی چاہیے تھی، اس گواہی کو اس نے چھپا دیا۔ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے چھپائی گواہی اپنے پاس اللہ کی طرف سے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔